الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حجۃ الوداع کے کل 3 خطبے ہیں اور سب سے اہم کل والا خطبہ تھا۔ باقی بعد کے جو 2 خطبے ہیں وہ وہی الفاظ ہیں، وہی مضامین ہیں، کوئی ایک آدھ چیز کا اور اضافہ ہوا ہے۔ اور 1-2-3 حضرات نے، بلکہ کافی حضرات نے مجھے لقمہ دیا، بڑا شکریہ کہ میں نے کل یہ روا رمی میں یہ بات کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع ادا کیا، حالانکہ حج تمتع نہیں بلکہ حج قران تھا۔ آپ کا بڑا شکریہ۔ خطبہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت بلال خود ہی اذان کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا تھا ظہر کا، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، اقامت کہی اور ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسی اذان پر نئی اقامت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی گئی، 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کہنے کے بعد آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور جہاں آپ کا وقوف تھا وہاں تشریف لے گئے۔ اس جگہ آپ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سورج بالکل غروب ہو گیا، غروب آفتاب میں ابھی کچھ وقت تھا، لیکن سورج کی ٹکیا آسمان پر جو نظر آتی ہے وہ غائب ہو گئی۔ اب آپ نے اپنی سواری بلوائی اور حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو، جو ابھی بالکل نوجوان ہیں، 25 سال کی بمشکل عمر ہوگی، ان کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا اور وہاں سے چل پڑے اپنے وقوف کی جگہ سے۔ یہاں سے آپ چلے ہیں عرفات، پہلے مینا میں تھے، اب مینا سے عرفات میں آپ نے ایک اذان سے عشاء، مغرب اور عشاء ادا فرمائی، یعنی جیسے ظہر اور عصر ادا فرمائی تھی، یہاں عرفات میں ایک اذان سے 2 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء ادا فرمائی۔ اور یہاں آپ مزدلفہ میں رات گزاریں۔ رات اس طرح گزاری کہ آپ لیٹے رہے، نہ نیند لگی نہ اٹھ کر بیٹھے، بس آپ لیٹے ہوئے ہیں اور کروٹ پر ہیں اور آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو آپ آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ بات کر رہا ہے تو اس کی طرف متوجہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن پوری رات آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور اس پوری رات میں، یعنی مزدلفہ کی اس پوری رات میں آپ نے بعض دفعہ تکبیر، تحلیل اور اسی طریقے سے توحید کے کلمات کہے، جیسے لا الہ الا اللہ وغیرہ وغیرہ، توحید کے کلمات کہے۔ پھر مزدلفہ سے نکل کر آپ، یعنی مزدلفہ میں آپ فجر تک رہے، ٹھیک ہے۔ مزدلفہ سے نکل کر آپ پہنچے ہیں مشعر حرام پر۔ مشعر حرام پر بھی آپ نے کلمات توحید، تکبیر اور تحلیل وغیرہ کلمات کہے۔ مشعر حرام پر دعا بھی کی۔ اب یہ نہیں ملتا کہ وہ اجتماعی دعا کی تھی یا انفرادی دعا کی تھی، حالانکہ سیرت میں یہ چیز بڑی کثرت سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعا مانگتے نا، تو اگر وہ دعا سرن بھی ہوتی تو صحابہ آپ کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتے، دعا میں شریک ہو جاتے، ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال مشعر حرام پر آپ نے تکبیر تحلیل کے ساتھ ساتھ دعا بھی فرمائی۔ یہاں اچھی طرح روشنی ہونے تک آپ بیٹھے رہے، یعنی مشعر حرام پر خوب روشنی ہو گئی تو یہاں آپ بیٹھے رہے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جب سورج طلوع ہو گیا، روشنی خوب پھیل گئی، تو اب آپ نے حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس، وہ بھی نوجوان ہیں، کم عمری ہے، میرا خیال ہے 30-32 سال عمر ہوگی، ان کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر گئے۔ یہاں سے آپ نکلے ہیں تو جمرہ کبریٰ، یعنی بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں، وہاں جا کر آپ نے کنکریاں ماری ہیں، اور یہاں سے سیدھا پھر آپ
قربان گاہ گئے ہیں جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، یہاں آپ نے 63 اونٹ نہر کیے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے۔ جب آپ اونٹ ذبح فرما رہے تھے، ہر اونٹ دوڑتا کہ مجھے ذبح کیا جائے، مجھے ذبح کیا جائے۔ باقاعدہ یہ منظر لوگوں نے دیکھا، محسوس کیا اور کثرت سے اس کو روایت کیا حدیث کی کتابوں میں۔ ہر اونٹ دوڑ دوڑ کر آتا، حالانکہ کون جانور قابو میں آتا ہے، اور اونٹ تو پھر اونٹ ہے۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، نہر فرمائے، اور اس کے بعد 100 اونٹ لائے تھے، 100 میں سے 63 آپ نے ذبح کیے۔ اب کتنے بچے؟ 37۔ تو آپ نے پھر خنجر یا جو بھی آپ کے ہاتھ میں اوزار تھا وہ آپ نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ انہوں نے بقیہ جانور نہر فرمائے، انہوں نے بھی سب اونٹی ذبح فرمائے۔ یہ دونوں جو ذبیحے ہوئے ہیں، یہ نہر کیے گئے ہیں اونٹ، یہ سارے کے سارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، امت کی طرف سے اور حضرت سیدنا علی کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ہدی کے طور پر پیش فرمائے۔ جب سارے اونٹ ذبح ہو گئے تو آپ نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ کے بدن سے ایک ایک گوشت کا لوتھڑا نکالو۔ چنانچہ 100 اونٹ کے بدنوں سے گوشت نکالا گیا، اس کو آپ نے ایک دیگ میں رکھا اور اس کو پکایا۔ پک جانے کے بعد، ابل جانے کے بعد آپ نے اس کا گوشت حضرت علی نے اور آپ نے بیٹھ کر تناول فرمایا۔ اس کا جو شوربہ تھا، جس کو سوپ کہتے ہیں، وہ آپ نے پیا۔ یہاں سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے طواف افاضہ کیا، الف فا الف ضاد اور ہا، افاضہ، طواف افاضہ، اور یہی آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، یعنی مکے میں۔ سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں ملتا کہ ظہر کی نماز جو آپ نے ادا فرمائی حرم میں ادا فرمائی یا یہاں سے جا کر، لیکن لگتا یہی ہے کہ حرم میں ہی ادا کی ہوگی ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ یہاں سے گئے ہیں زمزم کے کنویں پر، خانہ کعبہ کے سامنے بالکل حجر اسود کی جو لائن ہے وہی زمزم کا کنواں ہے۔ آپ زمزم کے کنویں پر گئے۔ اب تو زمزم کا جو کنواں ہے وہ زیر زمین ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے بھی وہاں ایک چھوٹی سی عمارت تھی، کنواں صاف نظر آتا تھا، لوگ اپنے ہاتھ سے پانی نکالتے اور پیتے تھے، بعض لوگ بدن پر بھی ڈالتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے۔ میں بتا چکا ہوں کہ زمزم کے کنویں سے پانی کھینچنے کی اور پانی تقسیم کرنے کی ذمہ داری خاندانی طور پر اللہ نے بنو عبد المطلب کو دی ہوئی تھی۔ جب ان کو آپ نے دیکھا کہ بنو عبد المطلب پانی کھینچ رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں، یعنی بڑا مبارک کام ہے زمزم کھینچنا اور پھر لوگوں کو پلانا، نیکی کا کام ہے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ جو 1.25 لاکھ کا مجمع دکھ رہا ہے، اس کام کو سنت سمجھ کے کرنے لگے گا اور سارے ٹوٹ پڑیں گے تو ڈسپلن خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ کام نہیں کیا اور وہاں تشریف رکھے۔ بنو عبد المطلب کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایک ڈول میں زمزم کا پانی نکالا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے وہ پانی نوش فرمایا اور وہاں سے آپ چلے ہیں کسی اور جگہ۔ وہاں پہنچ کر جہاں آپ گئے ہیں آپ نے ایک خطبہ دیا، اس کے بھی میں الفاظ آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں، کچھ تشریحات بھی آئیں گی ضروری۔ یہ دوسرا خطبہ ہے اور یہ خطبہ اگر آپ احادیث اور سیرت کی کتابوں سے جوڑیں گے بالکل وہی خطبہ ہے جو کل دیا تھا، کچھ چیزوں کا اضافہ ہے۔ اب جن چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ایڈ کیا ہے کل والے خطبے میں، اس کو محدثین نے سند کے ساتھ الگ سے احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ احادیث جو نئی ہیں، یعنی کل کے خطبے میں جو نئی چیزیں شامل ہیں وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، کل والی تو یاد ہوں گی۔ آپ نے فرمایا لوگوں اب زمانہ گھوم پھر کر اسی ہیئت پر پہنچ گیا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ دیکھو اس کو سمجھنا پڑے گا، واقعہ کیا ہوا معلوم ہے؟ جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ ان کو کسی دن کسی مہینے میں کوئی کام کرنا رہتا اور اس مہینے میں وہ کام نہیں کر سکتے تو وہ کیا بولتے، یہ دن یہ مہینہ وہ نہیں ہے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ ارے بھئی ایسا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی سیٹھ آدمی جس کی فیکٹری چلتی ہے، اس کو آج ارجنٹ کوئی آرڈر آ گیا اور آج کیا ہے بولو، سنڈے، اور سنڈے کو چھٹی رہتی ہے، آفیشیل چھٹی رہتی ہے۔ تو وہ سیٹ نے دیکھا کہ یار اگر میں آج چھٹی کروا دوں گا تو میرا تو لاس ہو جائے گا، تو اس نے مزدوروں کو فون کر کے کہا آج سنڈے نہیں ہے، کل سنڈے ہے، آج سیٹرڈے منا لو۔
قریش کے لوگ ایسا کرتے تھے جاہلیت میں. اللہ نے 4 مہینے حرمت کے رکھے ہیں. کون کون سے ہیں 4 مہینے حرمت کے؟ رجب، بولو، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 ایک ساتھ ہیں، اور رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. حرمت کے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے، کسی قافلے کو لوٹ نہیں سکتے. تو جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ قریش کو جب کوئی کام کرنا ہوتا، جنگ و جدال کرنا ہوتا، تو وہ حرمت کے مہینوں کو بدل کر بولتے ابھی محرم نہیں چل رہا ہے، ابھی سفر چل رہا ہے، اور اپنی من مانی کرتے. یہ گھپل بازی اور یہ فراڈ لمبے زمانے سے چلا آ رہا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا تو حج کے بعد، مکمل حج ہونے کے بعد جو خطبہ دیا اس میں آپ نے ارشاد فرمایا جاہلیت میں جتنے ایسے دھوکے فراڈ ہوئے ہیں وہ سب ختم ہو گئے، اور اب سے ذی الحجہ کا مہینہ شمار کیا جائے گا. بات واضح ہو گئی. تو فرمایا لوگوں اب زمانہ گھوم پھر کر اسی ہیئت پر پہنچ گیا جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا. سال 12 مہینوں کا ہے جس میں 4 حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ بات فرمائی. اگلی بات، تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملیں گے انشاءاللہ، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. اللہ ہمارے لیے محشر کی منزل آسان فرمائے. اللہ پوچھے گا. لہٰذا دیکھو میرے بات پلٹ کر گمراہ مت ہو جانا. اللہ ہماری گمراہیوں سے حفاظت فرمائے. ایسے گمراہ مت ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو. دیکھو نا مسلمان کیسے ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، یا تو قتل کر رہے ہیں یا قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن منہ نہیں ہلا رہے ہیں. یہ سب ایک ہی چیز ہے نا. پھر فرمایا بتاؤ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا جی ہاں پہنچا دیا، بالکل پہنچا دیا. تو آپ نے پھر وہی کل والا انداز اپنایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یعنی اے اللہ میں نے ان سے اقرار کروا لیا، انہوں نے اقرار بھی کر لیا، تو اس مجمع کو، اس محفل کو دیکھ رہا ہے، تو گواہ ہو جا. اب میں اپنی ذمہ داری سے بری ہوں. اب آگے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے. مفتی صاحب کی، مولوی صاحب کی، مولانا کلیم صدیقی کی، ڈاکٹر ذاکر نائک کی نہیں، عمر گوتم صاحب کی نہیں، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. اب آپ نے کیا فرمایا سنو، جو شخص اس مجلس میں موجود ہے وہ غیر موجود تک میری بات پہنچائے. تبلیغ کی ذمہ داری، دعوت کی ذمہ داری، یہ کسی ایک فرد کا، ایک جماعت کا، ایک حلقے کا، ایک تنظیم کا، ایک تحریک کا کام نہیں ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. وعدہ کرو اس مجلس میں کہ کم سے کم اپنی زندگی میں 10 غیر مسلموں تک اللہ کی توحید کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. کم سے کم. اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اللہ ہمارے لیے منزل آسان فرمائے. اور آپ اصل میں یہ جو دعوت کی جو اسپرٹ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں الجھ گئے ہیں. تو اصل منزل ہم کو نظر نہیں آ رہی. چھوٹے چھوٹے مسائل. دیکھو 20 کروڑ کی آبادی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی. 20 کروڑ میں 20 لوگ بھی نہیں ہیں ہمارے پاس دعوت کا کام کرنے والے. کون ہے غیر مسلموں کو کون توحید کی دعوت پہنچا رہا ہے؟ کوئی نہیں پہنچا رہا. اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. 70-80 سال ہم نے اسی لفڑے بازی میں ضائع کر دیے. اور بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. کتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں ایسے جن کے غیر مسلموں کے ساتھ 24 میں سے 12 گھنٹے گزرتے ہیں، لیکن وہ کبھی ایک اللہ کا پیغام ان تک نہیں پہنچاتے. ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے مذہب کا، ان کے طریقے کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ان کو اتنی سمپل لاجک نہیں سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح باپ ایک ہوتا ہے اسی طرح خدا بھی ایک ہی ہوتا ہے. یہ تم جتنوں کے سامنے سر جھکا رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. ان کی کتابوں میں ساری تفصیلات لکھی ہوئی. اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے اور ہم کو دعوت کے کام سے جوڑ دے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو شخص یہاں موجود ہے وہ غیر موجود تک میری بات پہنچائے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں وہ بعض سننے والوں سے زیادہ باتوں کو سمجھتے ہیں. یہ بڑی گہری اور بڑی حکمت کی بات فرمائی آپ نے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک فارمولہ بتایا جائے، وہ آدمی اس فارمولے کے الفاظ تو رٹ لیتا ہے لیکن اس کو فارمولہ پریکٹیکلی کرنا نہیں آتا، اس میں اتنا دماغ، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا میرا پیغام دوسروں تک تمہارے ذمہ ہے پہنچانا. اور اس کی حکمت یہ بتائی کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والے سے زیادہ جس کے پاس بات پہنچ رہی ہے وہ زیادہ ماہر ہوتا ہے.
اس کی کئی مثالیں ہیں. جیسے قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں سب سے زیادہ ماہر پوری امت کا اتفاق ہے حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے. سب کا اتفاق. کیا محدثین، کیا مفسرین، کیا صوفیہ، کیا اتقیاء، سب کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. 4 ائمہ ہیں فقہ کے، ان میں امام اعظم. اب امام اعظم کیا کون ہے؟ صحابی ہے. ارے بولو، صحابی نہیں ہے. انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، احادیث کو واسطوں سے سنا ہے، لیکن انہوں نے احادیث میں غور اور تدبر سے ایسے ایسے مسائل نکالے ہیں کہ پڑھو تو دماغ حیران ہو جاتا ہے. ہارون رشید نے ایک بار اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق کس طرح دی معلوم ہے؟ کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق. بادشاہ لوگوں کے چوٹلے ہوتے ہیں، بیٹھا ہوگا کسی غم میں کسی خوشی میں، بس بول دیا. اب بول تو دیا. عام طور سے 99% میں یہ ہوتا ہے، کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی طلاق دینے تک بڑے تیش میں رہتا ہے. طلاق دینے کے فوراً بعد اس کو رحم اس کے دل میں پھوٹتا ہے. تو دے تو دیا، پھر پریشان ہوا، میں نے بیوی کو طلاق دے دیا، اب کیسا؟ بادشاہ کی بدنامی بھی ہوگی، ہجو بھی ہوگی. تو کہنے لگا کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو نکالنے کی کوشش کرو. امام ابو حنیفہ تو تھے نہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا تھا. ان کے شاگرد سیدنا امام ابو یوسف زندہ تھے، اور وہ مجسٹریٹ تھے، قاضی القضات تھے. تو ان کے پاس بادشاہ کے دربار کے کچھ لوگ آئے اور آ کر کے پوچھا کہ حضرت، بادشاہ سلامت نے اپنی بیوی سے اس طرح کے الفاظ کہے ہیں کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق. اور بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، چاند تو چاند ہے نا. امام ابو یوسف نے فرمایا نہیں، بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تو انہوں نے کہا دلیل؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. بس ثابت ہوا کہ ہارون رشید کی بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تم بھی چاند سے زیادہ خوبصورت ہو. مسکراؤ ذرا ایک بار. سب چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو امام ابو یوسف بات کے آدمی ہیں. یہ آیت اور لوگوں تک بھی پہنچی ہوگی، وہ بھی عربی زبان کو سمجھنے میں خوب ماہر ہوں گے. مگر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے جو مسئلہ اس سے نکالا ہے، آپ دیکھ لو نا، مٹھائی والے دودھ سے کیسی کیسی مٹھائی بناتے ہیں کہ وہ دودھ نکالنے والا جانتا بھی نہیں ہے کہ اس دودھ سے کیا کیا بننے والا ہے. یہی حال اس کا ہے. بڑی حکمت کی بات فرمائی آپ نے. اس کی تشریح کریں گے تو بڑا وقت نکل جائے گا. چلیے، بعض روایت میں اور بھی کچھ اضافہ ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں، ہر مجرم اپنے جرم کو خود بھگتے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کوئی جرم کرنے والا بیٹا اپنے باپ پر یا کوئی باپ اپنے بیٹے پر جرم نہیں کرتا. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بیٹے نے جرم کیا تو سزا باپ بھگتے اور باپ نے جرم کیا تو بیٹا بھگتے. ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنی سزا بھگتنی پڑے گی. یہ مسئلہ آخرت کے حساب سے ہے. دنیا میں ایک آدمی کا گناہ بعض دفعہ پورے خاندان پر پھیل جاتا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آخرت میں، بلکہ قبر میں جاتے ہی ہر آدمی کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے. قرآن میں اس کی وضاحت ہے کہ بروز قیامت کوئی اپنے قریب سے قریب رشتہ دار کو بھی نہیں پہچانے گا، کیونکہ ہر ایک کا مسئلہ پرسنل ہوگا نا. لیکن دنیا کی جہاں تک بات ہے، دنیا میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے خاندان کے کسی جرم کو کیا اور اس کی سزا پورا خاندان بھگت رہا ہے. وبال جس کو کہیں گے، لعنت پھٹکار جس کو کہیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یاد رکھو، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے، یعنی مکہ مکرمہ میں. اب کبھی مکہ مکرمہ میں بت پرستی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کبھی نہیں. شیطان مایوس ہو گیا. ہاں، لیکن آگے جو جملہ فرمایا اس کو سنیے. لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی. مکہ مکرمہ میں گناہ ہوں گے، بت پرستی نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار مکے میں یہ کام ہو رہا ہے تو مکے میں شیطان یہ کام کروائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ابھی مفتی مینگ کو آپ لوگ جانتے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں ماشاءاللہ، بہت زبردست ہیں. اللہ بڑا کام لے رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ابھی عمرے میں تھا، تو عمرے کے دوران میں حرم سے اپنے گھر واپس آ رہا تھا ہوٹل پر. تو راستے میں ایک گڑیا مجھے ملی جو کسی آدمی کے بدن کے کپڑوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس گڑیا پر گرہ لگی ہوئی تھی، یعنی جادو کی گانٹھیں. میں نے وہ گڑیا اٹھایا اور ان گانٹوں کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ کھولا. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکے میں لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت احترام سے جانا چاہیے، بہت احترام سے آنا چاہیے.
یہ جتنی بھی تفصیلات میں نے بتائی ہے اب تک کی، یہ 10 ذی الحجہ کے واقعات ہیں، 10 ذی الحجہ کے۔ یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر مبارک پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا۔ جب آپ خطبہ کہہ رہے تھے تو سامنے کے جو قریب کے صحابہ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے کے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی آپ کی بات دور تک پہنچا رہے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن جن کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں، یہ تینوں دن آپ نے مینا میں گزارے۔ اور ایسا نہیں کہ مینا میں آپ نے نارملی گزارے، آپ نے مسائل سکھائے لوگوں کو، منکرات پر نکیر کی، احکامات بتائے، کئی معاملات میں لوگوں کو دعوتی پیغامات پہنچائے۔ یہ سارے کام آپ کرتے رہے۔ حج کے مسائل خاص طور پر آپ نے مینا میں لوگوں کو سمجھائے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو۔ اور 12 ذی الحجہ کو سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی۔ کون سی ذی الحجہ کو؟ 12 ذی الحجہ کو سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ صحابہ نے فرمایا کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے وہی بات کہی جو کل حضرت عمر نے کہی تھی کہ اللہ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام مکمل ہونے کی بات بتائی ہے کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب آپ مخلوق سے اور امت سے فارغ ہو کر خالص رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، توبہ کا اہتمام کیجئے، استغفار کیجئے۔ دعوت کی انتہا استغفار پر ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ میں نے تیرا پیغام ڈھنگ سے نہ پہنچایا ہو، تو بڑی ذات ہے، استغفار کا حکم آیا۔ بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ یہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد حضرت سرہ بنت نبہان، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، یہ فرماتی ہیں کہ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ دیا جو پچھلے دونوں خطبوں کی طرح تھا۔ اب اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، میں اس کو نقل بھی نہیں کرتا ہوں۔ 13 ذی الحجہ کو آپ مینا سے نکل گئے اور مینا سے نکل کر خیف بنی کنانہ ایک جگہ ہے وہاں پہنچے، تمام نمازیں اسی جگہ ادا فرمائی اور عشاء کی بعد تھوڑا سا آرام کیا، آدھا پون گھنٹہ خیف بنی کنانہ میں آپ رکے رہے، یہاں آرام فرمایا۔ اور آرام فرمانے کے بعد آپ گئے ہیں طواف وداع کرنے کے واسطے حرم شریف۔ طواف وداع آپ نے کیا اور فوراً وہاں سے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آرام کی گنجائش نہیں ہے۔ مدینہ پہنچتے ہی صحابہ نے کارگزاری بتائی کہ یا رسول اللہ، رومیوں کو ہم نے 2 جنگوں میں بڑا جھٹکا دیا ہے، ایک موتا اور ایک تبوک۔ دوسری بات یہ ہے کہ رومیوں کو ہمارے اس سرزمین سے، عرب سے جتنے بھتے جاتے تھے، اسی طریقے سے ان کو پولیٹیکل اکانومی کے اعتبار سے جو فائدے ہوتے تھے وہ نہیں مل رہے ہیں، تو اب وہ نیچ حرکتوں پر اتر گئے، ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا رومیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی نبوت پر اور اللہ کی الوہیت پر ایمان لایا، تو رومیوں نے ان کو بڑے ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ملک ہے حجاز، عرب، اس کی جو سرحدیں روم سے ملی ہوئی ہیں، رومن امپائر سے، ان کے لوگ وہاں آ کر اچانک حملے کرتے ہیں، لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا جائے؟ صحابہ سے مشورہ لیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور ان کی امارت میں صحابہ کا ایک قافلہ دیا اور فرمایا تم بلقا اور فلسطین تک اپنی فوج لے جاؤ اور ایسے ہیبت ناک طریقے سے انٹری مارو، داخل ہو کہ ان پر تمہاری ہیبت طاری ہو جائے، اور یہ گھٹیا حرکتیں وہ نہ کریں کہ ہماری سرحدوں میں آتے ہیں، ہمارے لوگوں کو لوٹتے ہیں، عورتوں کو اور بچوں کو زخمی کرتے ہیں، یہ حرکتیں وہ نہ کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کم عمر تھے، ان کو امیر بنا دیے۔ تو بعض صحابہ کو اعتراض ہوا، اتنے کم عمر بچے کو اتنے بڑے بڑے لوگوں کا امیر بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اعتراض تم نے اس کے باپ کے امیر بنائے جانے پر بھی کیا تھا اور یہی اعتراض اس پر بھی کر رہے ہو۔ حالانکہ اس کا باپ بھی امیر بنانے کے لائق تھا، وہ بھی امیر بنانے کے لائق ہے، اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کی زبانیں خاموش ہو گئی۔ حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ چلے ہیں مدینہ منورہ سے، 3 میل باہر نکل گئے ہیں مدینے سے۔ ایک مقام ہے مقام جریف، میں گیا ہوں وہاں پر، بڑی عالیشان مسجد ہے،
وہ جگہ موجود بھی ہے۔ مقام جریف پر جب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ پہنچے تو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ 4 یا 7 صحابہ دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ، ان کی سواریاں اتنی تیزی سے دوڑ رہی تھی کہ غبار اڑ رہا تھا، دھول، پولوشن اڑ رہا تھا۔ تو یہ لشکر والے دیکھ کر کہنے لگے رکو رکو رکو، کوئی اہم میسج ہے۔ اور وہ دوڑ کے آنے والے نعرے لگا رہے تھے، تکبیر اللہ اکبر، تکبیر اب اس طرح۔ تو صحابہ ٹھہر گئے۔ وہ جب قریب آئے نا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ اور اگلا پیغام آنے تک یہاں سے آگے مت بڑھو، ہو سکتا ہے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے۔ چنانچہ مقام جریف پر حضرت سیدنا اسامہ ابن زید اور ان کا لشکر ٹھہر گیا۔ اگلا میسج آنے کے انتظار میں وہ بیٹھے رہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض وفات یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے کا اور اللہ کے پاس جانے کا جو مرض بیماری ہوتی ہے جس کو نزع کہا جاتا ہے وہ حالت طاری ہوئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لشکر جو نکلا تھا نبی کے حکم پر، اس کی تکمیل سیدنا صدیق اکبر نے فرمائی۔ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ صلاۃ والسلام نازل ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔